أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا. ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس. قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں. اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. عینا فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا. یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ورنہ بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَصَابِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کے بدنوں پر دیبا سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
یہ تمہارا صلہ اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں نافرمانوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، وہاں فرما برداروں کو جنت کی نعمتیں بیان کر کے ان کو جنت کی رغبت دلائی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت بھی داعی ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں، دوڑو اس جنت کی طرف کہ جس کا طول و عرض زمین اور آسمان کی طرح ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ دوڑو اس جنت کی طرف، یہ اللہ کی دعوت ہے سب کو، ساری انسانیت کو۔ جو مان رہے ہیں تم بھی عمل صالح کر کے، جو نہیں مان رہے تم ایمان لاؤ، ایمان لا کے عمل صالح کرو اور دوڑو اس جنت کی طرف۔ کعرض السماء والارض، کہ جس کا عرض زمین اور آسمان جتنا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جنت ملے گی کیسے تو فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صبر ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور ایک صبر ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ وہ صبر جس کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے، اس میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، نیند آ رہی ہے لیکن اس سستی سے لڑنا، سستی کو چستی سے دبانا، گناہ کو نیکی سے دبانا، سارے کے سارے تصوف کا یہ نچوڑ ہے۔ اور بندوں کی کڑوی کسیلی سن لینا، ان کے حقوق ادا کر لینا، بیوی سے اچھا معاملہ رکھنا، اس کے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ رکھنا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ رکھنا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ پھر اللہ نے اس کو بیان کیا کہ وہاں خوبصورت سے کیسے تخت ہوں گے جن پر گاؤ تکیے ہوں گے، اور کیسے مزے سے جنتی اس پر بیٹھے گا۔ اچھا، یہاں اگر اللہ چاہتے تو اس سے پہلے کی باتیں بھی بتاتے کہ قیامت آئے گی اور اس کی ہولناکی ہوگی، اور یہ کچھ بیان نہیں کیا۔ اچھی اچھی باتیں جنت کی بیان کی، وہاں نہ دھوپ ہوگی، نہ وہاں گرمی ہوگی، نہ وہاں سردی ہوگی، نہ وہاں نفرتیں ہوں گی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، چاہت ہی چاہت ہوگی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، جن کو انسان چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہاں یہ سب کچھ ہوگا، وافر مقدار میں ہوگا، اتنا ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو کہ جو محنت کے دن تھے وہ تم نے بہترین گزارے، بہترین محنت کر کے گزارے۔ اور جنت میں خاص طور پہ وسیم، جنت میں خاص طور پر پھلوں کا ذکر ہے، قطوفها دانیہ۔ پھلوں کو جنت سے خاص رغبت ہے کہ وہ جنت میں ایسے پھل ہوں گے جن کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جو انار ہے نا، انار، ایک روایت کے مطابق اس ہر انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے انار کے اندر حکماء بھی بتاتے ہیں، اور انار کے اتنے فائدے ہیں، اللہ توفیق دے تو اس کو ضرور کھائیں۔ انار تو پھلوں کی شاخیں، اس کے گچھے،
اور خدام وہاں پر پھر رہے ہوں گے، ولدان مخلدون، جوان جن کی عمریں کبھی نہیں بڑھیں گی، ان کے ہاتھ میں چاندی کے برتن ہوں گے۔ اچھا، چاندی پر تھوڑی دیر کے بعد کالک آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ وہ چاندی نہیں ہے، یہ شیشے کی طرح صاف شفاف، یہ خراب ہوگی نہیں۔ اور ایسے غلامان اس کو لے کر پھر رہے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے فرش پر موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیونکہ تم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کا بادشاہ بنوں، جنت میں جو تمہیں جنت دی جائے گی، جو ادنا درجے کی جنت ایک جنتی کو دی جائے گی، اس کی مسافت ہوگی کہ اگر پلک جھپکتے کے اندر کوئی گھوڑا چلے تو اس کی مسافت 2000 سال کی ہوگی۔ یہ ادنا درجے کا جنتی ہوگا، تو سوچو اعلیٰ درجے کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ کچھ لوگوں کی شراب کے اندر تو زنجبیل کی آمیزش ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ اس سے دماغ خراب نہیں ہوگا بلکہ دماغ کے اندر اور حکمت کی باتیں آئیں گی۔ کچھ نچلے درجے کے جنتی تو ایسے پیرے ہوں گے، اور کچھ ریشم اور استبرق کے کپڑے اور ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جنتی ایسے ہوں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو اللہ رب العزت خود یہ پاکیزہ شراب پلا رہے ہوں گے۔ إِنَّ هَذَا لَكُمْ جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ میرے بندے، یہ جزا ہے تیرے لیے ان تمام نیکیوں کی جو تو نے دنیا میں کی، ہم نے ان کو قبول کیا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی انہی جنتیوں کے اندر ایسی ہی جنت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام پاک، ترجمے اور تفسیر کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں عملاً کچھ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ٹرانسمیشن کو اپنے رخ پر لے کر جائیں۔ آج جو دو مہمان ہیں ہمارے پاس، دونوں کی کہانی اتنی زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہے کہ مجھے یہ سیگمنٹ جس کا وقت بہت مخصوص ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں کم بول کر ان کے حصے کا وقت ضائع نہ کروں، اور ورنہ بات تو اس پر گھنٹوں کی جا سکتی ہے کہ کیا المیہ ہے سوسائٹی کا، کیا معاملہ ہے۔ دو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، جنید بھائی اور ناظرین اور حاضرین، آپ سب کو حیرت ہوگی یہ جان کر، یہ دیکھ کر، آپ سب کو دکھ ہوگا، آپ سب کو افسوس ہوگا یہ دیکھ کر کہ یہ جو جنید بھائی ہمارے ساتھ جو دو مہمان بیٹھے ہیں، سارے بھائی کے توسط سے آئے ہیں، یہ ہمارے وعلیکم السلام۔ یہ ذرا مائک ساؤنڈ کریے گا ان کے، یہ آپ بات کریں، اب ٹھیک ہو گیا جی السلام علیکم۔ یہ 5 بیٹوں کے ماں باپ ہیں، 5 بیٹے ہیں ان کے، 5 بیٹے ہیں ان کے، اچھا، اور یہ بے گھر ہیں۔ کیا مطلب؟ 5 بیٹوں نے چھوڑ دیا، نکال دیا۔ انا للہ۔ 5 بیٹوں کے ماں باپ ہیں جو اس حال میں بیٹھے ہیں۔ کوئی پوچھا نہیں جناب اعلیٰ، کوئی آگے پوچھا نہیں، ہم اکیلے پڑے رہتے ہیں، کوئی آگے کبھی دن تہوار کوئی بھی چیز ہو کوئی ہمیں نہیں پوچھا۔ میری وائف کا یہ حال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ماں رو رہی ہے، یہ 5 بچوں کی ماں ہے۔ یہ کوئی مرض ہے، اس کو کہتے ہیں ایلیفنٹیزیا، اس طرح کا کوئی بڑا ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا میں کرا نہیں سکتا جناب اعلیٰ۔ اس کے بعد ان کا جو پیر ہے وہ مطلب ان کا پیر اتنا زیادہ پھولا ہوا ہے، ان کے دونوں پیر۔ یہ دیکھیں، میری اتنی ہمت نہیں ہے میں کرا سکوں، بالکل میں رکشا چلاتا تھا، میں شوگر کی وجہ سے میں خود نہیں چل پا رہا، میں کہہ رہا ہوں میرے کو رہنے دو، یہ صحیح ہو جائے، اللہ کرے۔ میں رکشا چلاتا تھا، اب نہیں چلا رہا ہوں جناب۔ ان کو خود شوگر کی پرابلم ہے اور بہت سارے پرابلمز ہیں، جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ امداد مت مانگیے، مجھے نہیں کرنا، اچھا آپ ان کا کچھ کروا دیجئے۔
ظاہر ہے خاتون ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ نہیں آپ کو چیز دکھا رہے، لیکن ان کے پیر کی حالت بہت خراب ہے. یہ آپ لوگ نیٹ وغیرہ پہ سرچ کر سکتے ہیں، ایلیفنٹیزیا اس طرح کے اس نام کا ایک مرض ہوتا ہے جس سے پیر ان کا بہت زیادہ پھولا ہوا ہے، ان کو چلنے میں بہت تکلیف ہے. تو یہ 5 بچوں کے 6 بچوں کے بعد میں بیٹی ہے اور یہ 5 بیٹے ہیں، لیکن یہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت تو میں رہ رہے ہیں. بچے آپ کے مطلب آپ کے بچے ملازمت کر رہے ہیں کیا؟ صحیح ملازمت نہیں کرتے جی، اپنا کام ہی مزدوری کرتے ہیں وہ. مزدوری کرتے ہیں جی ملتے بھی نہیں آ کر؟ بالکل نہیں ملتے، نہ عید کو آتے ہیں نہ شبرات کو آتے ہیں جناب. اچھا بتاؤ کیا وجہ ہوئی، کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں نا. جب تک تھا سب کی شادی کر دی. شادیاں خود کروائی آپ نے؟ جی اللہ نے دیا ہوا تھا، شادیاں کرائی اپنے پیسوں سے آپ نے جی شادیاں جی کروائی؟ اپنے پیسوں سے شادی کروائی ہیں. ہائے ہائے، اور آج ہمیں پوچھ رہے ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں جناب، لیکن بس مجبور ہیں. اب ہم بات تو کرتے رہیں گے لیکن جو اصل مقصد ہے میں پہلے وہ بتاؤں. اب معاملہ یہ ہے، ہمیں چیزیں تو بہت چاہیے لیکن اگر ہم کم سے کم بھی اگر بات کر لیں، ایک تو یہ کہ یہ اس وقت رکشہ چلاتے ہیں کرائے کا. یہ بوڑھا باپ، 5 بچوں کا باپ، اپنا اور اپنی بیوی کا کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے رکشہ چلاتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے کہ یہ اپنا کام خود کر سکیں، یعنی اگر انہیں رکشہ مل جائے، کیا ہی خوبصورت بات کی تو یہ ہے نا، تو یہ سب اپنا سے پہلے تو بھائی کا حضرت رکشہ کتنے کا آ جاتا ہے؟ رکشا جی میرا خیال ہے 1,70,000. 2 لاکھ تقریباً. 2 لاکھ کا آتا ہے جو سی این جی والا رکشا. سی این جی رکشہ سارے میں بتائیں گے 2.25 لاکھ تک کا. جی سی این جی بنا کے اتنے کا بن جاتا ہے. ٹھیک 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 وہ ٹھیک. اور ان کا جو علاج ہے، ابھی ہم ان کے علاج کی بات نہیں کر رہے، اگر وہ بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرا علاج چھوڑو، ان کے شوگر کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا. ان کا علاج جو ہے اس کے لیے تقریباً 4 لاکھ روپے درکار ہے، جو ان کا پیر یہاں سے اتنا زیادہ پھولا ہوا ہے. اچھا صحیح. اور جس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے چلنے میں تکلیف، اس کے لیے تقریباً 4 لاکھ روپے درکار ہے. 2 اور پھر ظاہر ہے اگر کوئی بھی منتھلی بیسس پہ اتنی سپورٹ ہو سکے کہ ان کا کہ اب ظاہر ہے ابھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے نا، ٹھیک تو اور اولاد کا تو سہارا نہیں ہے، ٹھیک. تو کچھ ایسا ہو جائے. یہ 3 چیزیں، ان کا اگر ماہانہ کچھ معاملہ ہو جائے، ان کے رکشے کا بندوبست ہو جائے، اور ان کے علاج کا جس میں تقریباً 4 لاکھ. ابھی ہم ان کے علاج کی بات نہیں کر رہے، کتنے بہت زیادہ نہ ہو جائے. اور جاتے جاتے بچوں کو بھی کچھ کہہ جاؤ وسیم کے، کم از کم مجھے باپ کو برا بھلا نہ بھی کہو تو ان کو اتنا تو کہو دیکھو تو ہمارے والدین کا کیا حال ہے. میں وہ بھی ذرا مجھے جناب اتنی تکلیف ہے، میں اپنی تکلیف نہیں پرواہ کرتا. خدا جانتا ہوں آپ دکھائیں گے نا کسی کو بھی وہ آپ کو بتا دے گا، لیکن میں بول رہا ہوں یہ صحیح ہو جائے. میرے ساتھی ہیں، میرا ساتھ دیا انہوں نے، ساتھ پوری دیا لائف دی ہے انہوں نے. ساری زندگی آپ کے ساتھ دیا ہے. ماشاء اللہ دیکھیں نا، کیا بات. میں ان کو نہیں گنوانا چاہتا. آپ ان کو نہیں گنوائیں گے انشاءاللہ. آپ کے بڑے بیٹے کی کیا عمر ہے؟ جی بڑے بیٹے کی کیا عمر ہے جو سب سے بڑا؟ 38 سال. ہاں 38 سال. 38 سال. اور سب سے چھوٹی کی؟ میری 61 ہے جناب. ماشاء اللہ. ہاں جی. آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا کتنے سال کا ہوگا؟ چھوٹا ہے 14 سال 15 سال. وہ کدھر ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا. یہ بھائی ساتھ رہتے ہیں سارے؟ نہیں الگ الگ. الگ الگ رہتے جی ہیں. ان سے آنٹی سے بات کرتا ہوں میں. وعلیکم السلام. اچھا آپ کی بیماری کی تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ بچے کب تک آپ کے ساتھ تھے اور پھر کب چھوڑ گئے، کیسے چھوڑ گئے، یہ کیا ہوا تھا؟ بس شادیاں کروائیں اور سب چلے گئے. بچوں کو معلوم ہے آپ کو یہ مرض لاحق ہے؟ جی معلوم ہے ان کو، پتہ ہے ان کو جی کہ آپ کے پیر پھولے ہوئے ہیں، سوجے ہوئے ہیں، آپ بالکل چل نہیں سب سکتے. پتہ ہے، سب پتہ ہے. آپ نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی بچوں سے؟ لوگوں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے ان کو کہ ہمارے ماں باپ کس نوعی حال سے گزر رہے ہیں، سب پتہ ہے. شادیاں آپ نے سب کی کروائی، پھر ایک ایک کر کے سب چلے گئے؟ سب چلے گئے، سب اڑ گئے. آپ کے بعد اب ٹیلی فون نمبر کوئی کانٹیکٹ کچھ ہے کسی کا؟ بچوں میں سے کسی کا ہے آپ بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں آپ؟ نہیں، دیکھتے ہیں باپ کو کہ آ رہا ہے جا رہا ہے، سنتے ہیں لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں شرم کرو تمہارے والد صاحب اس عمر میں کما رہے ہیں. ہاں. چپ ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے.
میں کیا کہوں اب اس پہ آپ میں کیا کہوں اس پہ. 5 بیٹے ہیں جن میں سب سے بڑے کی عمر 38 سال ہے. باپ کہہ رہے ہیں میں 61 سال کا ہوں. وہ شوگر کے مریض ہیں, وہ رکشہ چلاتے ہیں, رکشے کرائے کا. ماں کی حالت ہے, آنسوؤں سے رو رہی ہے, اور یہ 5 بیٹوں کے والدین ہیں. میں کیا کہوں. میں پھر جب اس معاملے میں کچھ کہنا شروع ہوتا ہوں تو میرا مجھ سے کچھ ایسا نکل جاتا ہے کہ بات سخت ہو جاتی ہے. یہ اس میں اتنا بڑا نقصان ایک اور بھی ہے کہ یہ جو بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گئے ہیں, وہ بڑا 38 سال کا ہو گیا ہے, 2 3 4 سال کے اندر اس کی بھی جوانی نے ختم ہو جانا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک جو ہے اس نے سامنے آنا ہی ہوتا ہے وسیم. اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ ایسا کرو گے, جیسے باپ کی دعا میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں, تو باپ کی بدعا میں اور اس کے بیچ میں بھی کوئی حجاب نہیں ہے. اور ہم کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں صحابہ کے, حضور کے, کہ والدین کے ساتھ کسی نے ذرا سا کچھ کیا تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا. وہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو نہلایا ہے, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا جب تیری ماں تجھے نہلاتی تھی تو تیری زندگی کی دعا کرتی تھی, اور تو اس کو نہلا رہا ہے اور اس کے مرنے کی دعا کر رہا ہے, تو کہاں سے برابری کر بیٹھا. اور وہ واقعہ بھی ہے نا کہ کاندھے میں بٹھا کے حج کروایا, بے شک, تو پوچھا کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا ایک سانس کا حق ادا نہیں, ایک سانس کا حق ادا. بالکل وسیم, ان کے لیے کرو کچھ تھوڑا سا. یہ بھائی ہمیں ہمارے جو کالرز ہیں, جو ہمارے مستقل ڈونرز ہیں, نئے یہ ان کا جو دکھ ہے وہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے. جو 5 بیٹے چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ دکھ تو ہم پورا نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہمیں فائنینشیل ہم ان کی ہیلپ کر کے ان کا معاملہ بہتر نہیں, کسی نہ کسی درجے میں آپ ان کے بیٹے بن سکتے ہیں, آپ ان کا انتظام کریں. ہاں, یہ آپ ہی بن جائیں ان کے بیٹے کسی نہ کسی درجے میں, اور آپ کو یہاں سے جب ہم ان کو ادھر سے بھیجیں تو ہم ان کے رکشے کا بھی انتظام کریں, اور ہم اس ماں کے جو ٹانگ کی تکلیف ہے اس کا بھی انتظام کر دیں, تو کم از کم ان کا دکھ تھوڑا کم تو کر ہی دیں گے. کچھ تو ہو جائے گا. ہاں, آپ کوئی بیٹا کہہ کے پکار لیں گے نا. ہاں, اس بیٹے نے نہیں تو اس بیٹے نے کر دیا. بس ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بہت مناسب بات کی. تو بس ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کالرز اور کیا کچھ کرتے ہیں, اور پھر ورنہ ہم کوئی سلسلہ ہم خود کرتے ہیں. انشاءاللہ آتا رہیں گے ہمارے پاس, ہم انشاءاللہ سارے بنی صاحب تک پہنچاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے چاہا تو ایک یہ ان کے رکشے کا بھی انتظام انشاءاللہ ہمارے بھائی بہن وغیرہ جو ہیں وہ کر دیں گے, اور ہم ذریعہ بن جائیں گے. بس انشاءاللہ یہ طے ہو گیا, یہ تو طے ہو گیا. یہ کم سے کم رکشے کا تو جو ہے نا وہ تو سلسلہ ہم اپنے طور پر ہی, اگر یہ یہاں سے کچھ نہیں ہوا, اور ورنہ مزید اس طرح کالز آتی رہیں گی. اور اسی دوران میں ذرا اپنے دوسرے کیس کی جانب بھی جاؤں کوئکلی. یہ آئے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, اور یہ اس عمر میں ماشاءاللہ, جیسے دیکھیں وہ بیٹے ہیں 5 جن کی عمر 38 سال اور کیا کیا ہے, اور ماں باپ کا سہارا نہیں بن رہے. ابھی میں بریک میں دیکھ رہا تھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ اس کی کیا عمر ہے ابھی, اور یہ اپنی ماں کو سہارا دے کے وہاں سے یہاں تک لا رہا تھا. ٹھیک, جیسے بڑے بچے لاتے ہیں نا جن کی بڑی عمر ہوتی ہے, اس طرح سہارا لے کے. چونکہ ماجرا یہ ہے کہ یہ ان کی والدہ ہیں, اور جی السلام علیکم, یہ بیوہ ہیں, ان کے شوہر کا انتقال ہوا کیا ہے ان کو. ہاں, ان کے بھی پیر کا بہت سخت مرض, یہ دیکھیں یہ, او خدایا, ہاں دکھاؤ ذرا اوپر کرو, بس اس سے خون رس رہا ہے, اس سے ایک ذرا یہاں تک دکھاؤ تاکہ یہ ذرا دیکھ لیں. بس یہاں پکڑ کے رکھو ذرا. یہ کیا ہوا کیا ہے آپ کو پیر میں؟ سر میں کیا ہے؟ یہ بائک والے نے مار دیا تھا 6-7 مہینے پہلے. یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, پھر یہ آپریشن ہوا, یہ بولنے لگے رات ڈالے گی, رات ڈالی, یہ کلپ لگا دی, کسی کے ذریعہ ہو گیا یہ آپریشن. اب یہ دوا نہیں ملی, 2 مہینے ہو گئے, میں اتنی پریشان ہوں, لوگوں سے مانگتی ہوں مگر نہیں ہوتا ہے. 2 مہینے سے دوا نہیں کھائی ہے میں نے, اور اس میں پس پڑ گئی ہے, کوئی بھی نہیں ہے میرا. بے ماں میں گھروں کا کام کرتی تھی. 2 بیٹے ہیں میرے, ایک بیٹی تھی, جلدی شادی کر دی میں نے اس کی. کرائے کا گھر ہے, 5 مہینے 6 مہینے کی کرایہ چڑھ گیا ہے. مالک مکان مجھے کہہ رہی ہے آپ گھر خالی کرو, میں نہیں جانتی. میں نے کہا آپ صبر کر جاؤ, یہ رمضانوں میں اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ سبب میرا بنا دے گا تو میں آپ کا کرایہ دے دوں گی.
میں بہت پریشان ہوں. آپ لوگ خدا کے واسطے کچھ کیا میرے کرایہ لیے آپ کریں. کیا کرایہ ہے؟ 4000 مہینہ کرایہ ہے. 4000 مہینہ. اور ان کے علاج میں تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. یہ وسیم بھائی ان کی حالت ایسی ہے کہ جب یہ فرسٹ ٹائم آئی ہے اس بیٹے کے ساتھ, ہاں. یہ بیٹا تو ہے نا کسی نے مدد کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس کا سائز دیکھ کے وہ کیا مدد کر سکتا ہے. پر اتنی مدد ضرور کی کہ جب آیا تھا تو بغیر چپلوں کا آیا تھا ماں کے ساتھ. اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی, اور اس دھوپ کے اندر اپنی ماں کو یہ بغیر چپلوں کے لے کے آیا تھا. کیا حال ہوگا یا کیا ہوگا ان کے پاس جو یہ کھا سکیں یا علاج کرا سکیں. تو اس حال پہ جب لوگوں کے اس حال پہ زیادہ کرتی ہوں. ہما باجی گھر میں آتی ہوں, کرایہ دیتے ہیں بیچارے, یہ میرے پاس کرایہ تک کو نہیں ہوتا ہے. اور ان کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھی ہوں, اور شاید اللہ پاک کر دے کچھ. امید رکھتی ہوں آپ لوگوں سے اچھی کہ میرا کچھ ہو جائے. ان لوگوں کے بھی شکر گزار, آن لائن کی ڈریس چلاتا رہے. آپ لوگوں کا بھی کوئی بنائے, آپ لوگ مدد کریں. چپلوں کے بغیر آیا تھا ایسا, چپلوں کے بغیر کیا میں نے چپل کے بغیر میں لے کر آئی تھی اس دن اس کو. تو یہ بیوہ ہیں, شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے کام شروع کیا ہے. ایک صاحب ہیں, کینسر ہو گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میرا نام نہ بتائیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھائی کے رکشے کا انتظام کر. ارے زبردست, واہ, چلے الحمدللہ, مبارک, واہ واہ, الحمدللہ الحمدللہ, مبارک ہو. ایک روزگار تو اپنا ہو جائے. چلیں آپ کا روزگار انشاءاللہ اپنا ہو جائے گا, اپنا رکشہ خود چلائیں گے انشاءاللہ. آمین 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 انشاءاللہ. چلیں یہ تو بڑی اچھی آپ کو خبر سنا دی. تو بھائی یہ ایک بیوہ ہیں, خود کماتی ہیں, محنت سے کماتی ہیں, عزت سے کماتی ہیں. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, گھروں میں کام کرتی ہیں, صفائی ستھرائی وغیرہ کا. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اب ان کے جسم میں پس پڑ رہے ہیں, خون رس رہا ہے, گل رہا ہے جسم, چونکہ علاج چاہیے فوری طور پر, علاج ہو نہیں پا رہا ہے. 2 مہینے سے انہوں نے, آپ کو کوئی چھوٹا سا آپ کو نزلہ ہو جائے اور آپ دوا نہ لیں, ٹیبلٹ نہ لیں, تو وہ 3 دن کا نزلہ 8 دن میں جاتا ہے. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. یہ بڑا سخت مسئلہ ہے, اور 2 مہینے سے انہوں نے دوا نہیں لی ہے چونکہ پیسے نہیں ہیں. تو یہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے, خراب ہوتا جا رہا ہے. لو بھائی وسیم, ہاں ہم نے آواز لگائی اور مسز نورا نے 50 ان کے لیے اور 50 ان کے لیے بھیج دیا. وہی اجمان والی مسز نورا, کیا بات, کیا بات. وسیم بھائی ایک کانٹا لگتا ہے, ہاں. کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ اسٹیل راڈس اس کے پاؤں کے اندر آر پار ہیں. یہ پوری رات مجھے نیند نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے لیے جو درد کی دوا ہوتی ہے وہ دوا بھی نہیں لے سکتی. وہ بغیر دوا کے وہ جو ہے نا راڈس اس کے ہڈیوں میں گھسی ہوئی. آپ اندازہ لگائیں کس تکلیف اور کرف میں ہوگی کہ پس پڑنا شروع ہو گئی ہے اس کے پاؤں میں. تو بھائی ان کے لیے رکشہ اور 50,000 روپے, اور ان کے لیے 50,000 روپے تو ہو گئے, لیکن ابھی ہم نے بس یہ سیگمنٹ, تو ظاہر ہے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے, لیکن یہ دونوں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں یہ بہت ہی ضرورت مند ہیں. وسیم بھائی ایک نمبر دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کیونکہ لوگ بعد میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمارا 111955855 نمبر ہے, اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کراچی کا کوڈ 021 ملا کے 111955855. دوسرا پے پال کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ ہماری sarimbarnitrust.org, اس کے اوپر جا کے آپ پے پال ہے, اس پہ بھی کریڈٹ کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. اور یہ ساری ڈیٹیل بالکل چل بھی رہی ہیں, مجھے بتا رہے ہیں. اور مطلب آپ سے رابطہ کر کے وہ ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں نا کہ جی ہمیں فلاں کیس کے لیے اتنے دینے ہیں, فلاں کیس. کیونکہ بعض لوگ جیسے ابھی جنید بھائی نے اناؤنس کیا کہ نام نہ لیں, تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتے, تو ان کے لیے بھی یہ راستہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی جا کے دے سکتے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو بس ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے بس وہی گزارش ہے. اور جاتے جاتے میں کن کے لیے, جی ان کے لیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور صاحب نے کال کر کے ان کو 25,000 روپے ان کے لیے دیے ہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ. لیکن بس میں ان کے پیر کا مرض ہے, اور ہے تو ان کے ہی پیر کا مرض, لیکن ان کے دل کا مرض ہے اصل میں. یہ ایک دل کا مرض ہے. یہ جو تکلیف ہے نا, اس کا کوئی بداوا نہیں ہے. اس لیے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو کچھ بن سکے وہ اگر آپ اس فیملی کے لیے کریں گے تو ہم بہت شکر گزار رہیں گے آپ سب لوگوں کے. اور ان کے بیٹے اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ویسے تو اگر کچھ انہوں نے کرنا ہوتا تو شاید اب تک کر چکے ہوتے, لیکن اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے کر دیا نا,
بس کر دیا آپ نے یار, اللہ آپ سے کام لے رہے تو الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ ہم سے کام لے لے, کسی کے گھر میں خوشیاں آ جائیں ہماری وجہ سے. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے. تو میں کہتا ہوں جس کا خدا ہے پھر اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر خدا آج ان کا ساتھ دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ان بیٹوں کی بدنصیب بچوں کی ضرورت ہے, اور یہ ان کی بدنصیبی ہے. ہم تو کام تو لے لیا نا اللہ نے, اللہ بندوں سے کام تو لے لیتا ہے. جنید بھائی آج بھی ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ماں کے آگے اف کر جائیں آج بھی, اور پھر بھی ہم یہی سمجھتے ہیں اپنی ماں کے, اور واقعی ہم نے کچھ نہیں کیا اپنی ماں کے لیے. پتہ نہیں یہ بدنصیبی, میں تو یہ کہتا ہوں بچوں کی, ان کی نہیں ہے, ان کے لیے تو ہم آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی بدنصیبی, ان کے لیے شاید کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا آگے. بس آپ اپنا دل نہ چھوٹا کریں, اور یہ انشاءاللہ اس وقت پاکستان میں پوری دنیا میں جتنے بھی بیٹے دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کے بیٹے ہیں, وہ سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور وسیم, ہاں جاتے جاتے اس ماں کا بھی بڑا کام ہو گیا. اچھا, وہ یہ ہوا کہ ایک صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں جب تک میں حیات ہوں 10,000 روپے مہینہ میں اپنی طرف سے اس ماں کو دوں. واہ واہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بھائی جان اللہ کسی سے بھی کام لے لے. واہ واہ, اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے, آپ کو حیات. اللہ ہمارے بھائی کو بہت جزائے خیر دے اور خوب برکت دے. ویسے برکت تو ہو ہی جائے گی اس کے مال میں. جو بھی وہ بھائی تھے ان کی بات بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے اپنا کہا جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میں زندہ یہ ہوں بہت جب اچھی تک میں بات کر ہے, سکتا بہت ہوں. اچھی بات ہے. میں 10,000 کیا خبر اس کے صدقے میں اللہ نے زیادہ لمبی حیات بے دے شک, بے شک, بے شک. تو بس ان کا بھی ہم نے آپ کو معاملہ بتا دیا ہے, یہاں بھی اچھا ایک معاملہ ہو گیا, اور ان کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے پیر کے علاج کے لیے ہمیں 3 سے 4 لاکھ روپے چاہیے, اور باقی آپ کا روزگار تو ہو گیا الحمدللہ. رکشہ آپ اپنا خود چلائیں گے انشاءاللہ, اور آپ عزت سے کمائیں گے. بالکل چلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. خوش رہیں, اور بس اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت خوشیاں دیں. آمین ثم آمین. سب کو اللہ ان کو بھی توفیق بہت زیادہ دے جنہوں نے ہماری مدد کی, اور آپ کو بھی اللہ اجر دے اس کا. بس آمین. جاتے جاتے آپ دونوں. وسیم بھائی ایک اہم بات ہے, کیونکہ حالات ایسے روزانہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی کو جلا دیا, کاٹ دیا, مار دیا. وہ لوگ بھی آج ان میاں بیوی کو دیکھیں کہ یہ کیسا میاں ہے کہ اپنی بیوی کے لیے, میری بیوی سے ہو رہا کہ آج بھی اس کے لیے کیا کمنٹس ہے, اس کے دل میں اگر مجھے آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے نا, دیکھ لیں ڈاکٹر مجھے بولیں گے بالکل کچھ نہیں کر سکتے, میں ہمت نہیں آ رہا, وہ ہمت ہے میرے میں بہت, اللہ نے دی ہے, لیکن میرا ہاتھ خالی ہے. میرے اللہ کرے ان کو صحیح کر دیں انشاءاللہ. یہ میری زندگی, میرے بہت سال گزرے ہیں, میں تقریباً 45-46 سال میرے ان کے ساتھ. بات ہے, بہت میں انشاءاللہ بہت اچھی بات. اپنے بیٹوں سے بس جاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تو کہہ دیں. بس یہی کہنا چاہتی ہوں میں اپنے بیٹوں سے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں بس اللہ سے توبہ کریں, ان کی اولاد ان کے ساتھ نہ کرے. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں, اس سے آگے ماں ہے نا, ادھر بھی دعا دے گئی ہے ان کو. جو کچھ ہمارے ساتھ کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ بس ان کے ساتھ ایسا نہ کرے. ماں وسیم دیکھو ماں کا دل ہے, اوپنلی بدوا نہیں دے رہی, اور خاص طور پہ میں یہ دعا ہے اس کی کہ سارم بھائی کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ سارم بھائی ہمارے لیے وسیلہ بنے. نہیں, یہ ARY کا شکریہ جو سارم بھائی کو اتنی جگہ دیتا ہے, جو سچی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو لے آتا ہوں ادھر. بس آپ کا بہت بہت شکریہ سارم بھائی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. آپ نے سنا وہ ماں جو اپنے بیٹوں کی ستائی بھی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا مت کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ یہ کریں. انہیں یہ فکر لاحق ہے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ کہیں یہ نہ کریں. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں.